بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم طلاق قبل الدخول سے متعلقہ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ مِّن كِسْوَةِ مِثْلِهَا وهي درع وخمار وملحفة وإن تزوجها المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها ومات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی دخول اور خلوت سے پہلے تو اس کو مقرر شدہ مہر کا نصف ملے گا، اور اگر اس نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا یا نکاح کیا اس شرط پر کہ عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا تو ایسی صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا اگر خاوند اس سے دخول کر لے یا خاوند کی وفات ہو جائے، اور اگر خاوند نے عورت کو طلاق دے دی دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے تو اس کو متع ملے گا۔ متع یہ 3 کپڑے ہیں اس جیسی عورت کے لباس کی مثل، اور یہ کرتا ہے، اوڑھنی ہے اور چادر ہے۔ اور اگر مسلمان نے عورت سے نکاح کیا مہر میں شراب دینے پر یا خنزیر دینے پر تو یہ نکاح جائز ہے اور عورت کو مہر مثل ملے گا، اور اگر مسلمان نے عورت سے نکاح کیا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، پھر میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے ایک مقرر شدہ مہر پر تو عورت کو وہی مہر ملے گا اگر خاوند دخول کر لیتا ہے یا خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اگر خاوند نے دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت کو متع ملے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ خاوند نے طلاق دے دی عورت کو دخول اور خلوت سے پہلے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق گزشتہ مسئلے کے ساتھ ہے۔ گزشتہ جو آخری مسئلہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں وہ یہ تھا کہ اگر خاوند نے عورت سے نکاح کیا تھا اور مہر مقرر کیا تھا 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ، تو جو طے شدہ مہر مقرر کیا تھا اگر خاوند دخول کر لیتا ہے یا خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں طے شدہ مہر 10 درہم یا 10 سے زیادہ جتنا بھی مقرر کیا ہو وہ عورت کو دیا جائے گا۔ اب یہی بتا رہے ہیں کہ 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ مہر مقرر کیا تھا لیکن خاوند نے دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی، جماع بھی نہیں کیا اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جو خلوت صحیحہ ہے ہمارے نزدیک وہ دخول کے قائم مقام ہے، بالفعل جمع کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو جو مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر 20 درہم مقرر کیا تھا اور دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر 20 کا نصف یعنی 10 درہم دینا لازم ہوگا۔ اگر 50 درہم مقرر کیا تھا تو 25 دینا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اگلا مسئلہ، وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، خاوند نے نکاح کیا ہے عورت سے اور مہر مقرر نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر کیا مہر لازم ہوگا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مہر مثل لازم ہوگا، یعنی اس کے خاندان کی جو عورتوں کا جتنا مہر ہوتا ہے اتنا مہر ہی اس عورت کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر نکاح کرتا ہے اس شرط پر کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے مہر نہیں دیا جائے گا، اس شرط پر تیرے سے نکاح کرتا ہوں، تو ایسی صورت کے اندر بھی مہر کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی۔ جب بھی نکاح ہوگا مہر وہاں پہ آٹومیٹکلی پایا جائے گا، خود مقرر کر دو تب بھی ٹھیک ہے، اگر خود مقرر نہیں کرتے ہو یا شرط لگا دیتے ہو کہ مہر نہیں دیا جائے گا، ہر صورت میں خاوند کو مہر دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر خاوند نے اس عورت سے نکاح کیا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور خاوند نے اس عورت کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، پھر اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ او تزوجہ، یا پھر خاوند نے نکاح کیا عورت پر اس شرط پر اللہ مہر لها کہ اس کو مہر نہیں دیا جائے گا، اس صورت کے اندر بھی جو بیوی ہے اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ ان دخل بها ومات عنها، اگر خاوند دخول کر لیتا ہے یا خاوند کا انتقال ہوتا ہے۔ تو وہی بڑی بات ہے، کیونکہ جو مہر کی مکمل ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے اس میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے، یا تو دخول کر لے، خلوت صحیحہ کر لے، یا پھر خاوند کا انتقال ہو جائے۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر طلاق دے دی دخول اور خلوت سے پہلے تو اس کو متع ملے گا۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے نا اس اگلے مسئلے کے، اس مسئلے کا تعلق بھی پچھلے والی مسئلے کے ساتھ ہی ہے، یعنی نکاح کیا تھا اور مہر مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دی دخول سے پہلے تو پھر عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو متع ملے گا۔ یا اسی طریقے سے نکاح کیا تھا اور یہ شرط لگائی تھی کہ عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا، یہ شرط لگائی تھی، پھر نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دی دخول سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی عورت کو متع ملے گا۔ اب یہ متع کیا ہوتا ہے؟ متع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 3 کپڑے دیے جائیں گے، اس جیسی عورتیں جیسا لباس پہنتی ہیں اسی کی مثل 3 کپڑے دیے جائیں گے۔
دیکھیں جو عورت ہے نا وہ خاندان کے اعتبار سے مختلف قسم کے ڈریس پہنتی ہیں. جو بہت زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ مہنگا لباس پہنتی ہیں، 30,000 40,000 حتیٰ کہ 1 لاکھ تک کا بھی لباس پہنتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایک متوسط خاندان کی ہوتی ہیں وہ 5,000 سے لے کے 10,000 تک کا لباس بھی پہنتی ہیں. جو غریب خاندان کی ہوتی ہیں وہ 1,500 2,000 حتیٰ کہ 1,000 تک کا لباس بھی پہنتی ہیں. تو جو متع کے اندر عورت کو لباس دیا جائے گا، عورت کی مثل عورتیں جیسا لباس پہنتی ہیں ویسا اس کو دیا جائے گا متع کے اندر. تو متع گویا کہ لباس کو کہا جاتا ہے. اب اس میں دیا کیا جائے گا، اس میں بتا رہے ہیں درع، یعنی اس میں دیا جائے گا ایک تو کرتا دیا جائے گا، دوسرا اس کے اندر دوپٹہ دیا جائے گا، اور تیسرا اس کے اندر چادر دی جائے گی. تو 3 پیس سوٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ مِّن كِسْوَةٍ مِثْلِهَا، 3 کپڑے دیے جائیں گے اس جیسی عورتوں جیسے کپڑا پہنتی ہیں اسی کی مثل 3 کپڑے دیے جائیں گے. درع، اس میں کرتا دیا جائے گا، خمار دوپٹہ دیا جائے گا، اور ملحفہ چادر دی جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر تو حضرت نے فرمایا کہ اس جیسی عورتیں جیسا لباس پہنتی ہیں ویسا دیا جائے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جو متع دیا جائے گا، جو ڈریس دینا ہے، اس میں خاوند کی حالت کا اعتبار ہے. اگر خاوند امیر ہے تو پھر امیروں جیسا لباس دے گا، اگر خاوند درمیانے درجے کا ہے، مڈل کلاس سے ہے تو پھر مڈل کلاس والا لباس دے گا، اگر خاوند غریب ہے تو پھر خاوند غریبوں والا لباس عورت کو ادا کرے گا. اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِن تَزَوَّجَهَا، مسلمان نے عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر کیا خمر کہتے ہیں انگوروں کی شراب کو جو خالص شراب ہوتی ہے، او خنزیر، یہ کہتا ہے کہ مہر کے اندر تمہیں خنزیر دوں گا، سور دوں گا. تو پھر اس صورت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو خمر ہے یا خنزیر ہے یہ مسلمان کے نزدیک مال نہیں ہے. تو گویا کہ ان دونوں صورتوں کے اندر ہی مہر مقرر کیا ہی نہیں گیا ہے. تو مہر جب مقرر نہ کیا جائے تو عورت کو مہر مثل دیا جاتا ہے، لہذا اس صورت کے اندر بھی عورت کو مہر مثل ہی ادا کیا جائے گا. تو یہ فرما رہے وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر نکاح کیا، یہ تزوج ہے نا، اس کا فاعل ہوا کہ مسلم ہے، ہاں یہ اس عورت کی طرف زمین لوٹ رہی ہے. عورت سے نکاح کیا مسلمان نے، علی خمر، خمر پر، یعنی مہر میں خمر دوں گا میں، یا خنزیر پر، تو پھر یہ نکاح جائز ہے. وَلَهَا، اور اس عورت کے لیے ہوگا مہر مثل. اگلا مسئلہ، وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، نکاح کیا تھا اور نکاح کے اندر مہر مقرر نہیں کیا تھا، نکاح ہو گیا، پھر ہم دونوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تجھے ایک مخصوص رقم مہر کے اندر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ باہمی رضامندی سے انہوں نے طے کر دیا کہ جو مہر ہے وہ 1 لاکھ روپے خاوند ادا کرے گا بیوی کو. تو اب اس صورت کے اندر 1 لاکھ کی ادائیگی لازم ہوگی. یہاں پر بھی وہی شرط ہے، اگر خاوند اس عورت سے دخول کر لیتا ہے یا خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے یا پھر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو مہر باہمی رضامندی سے انہوں نے طے کیا تھا وہ خاوند کی جانب سے عورت کو ادا کیا جائے گا. اور اگر دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر متع لازم ہوگا. متع کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سوٹ دیا جائے گا، اور اس سوٹ میں حضرت نے تو یہ فرمایا تھا کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہے، لیکن جو صحیح قول ہے جس پر فتویٰ وہ یہ ہے کہ عورت کی حالت کا نہیں بلکہ خاوند کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. دیکھیں ذرا، فرما رہے وَإِن تَزَوَّجَهَا، مسلمان نے عورت سے نکاح کیا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور مہر مقرر نہیں کیا تھا، ثُمَّ تَرَاضَيَا، پھر دونوں راضی ہو جائے، میاں بیوی راضی ہو گئے، عَلَىٰ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ، ایک مقرر شدہ مہر پر، فَهُوَ لَهَا، تو وہ مقرر شدہ طے شدہ مہر ہی عورت کو دیا جائے گا. کب؟ ان دخل بها او مات عنها، خاوند دخول کر لے یا خاوند کا انتقال ہو جائے. وَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر طلاق دے دی دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے تو پھر اس صورت کے اندر عورت کو متع ملے گا، جو انہوں نے بعد میں مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف اس کو نہیں دیا جائے گا.